اتنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئے، وہ رنڈی بن گئے۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنائے؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں۔ وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، ایک رات کا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے، میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے۔ جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، دفن کرنے کوئی نہ آتا۔ یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، قرآن میں ڈھونڈو۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا،
چلے گی تجارت ہرس و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا؟ 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے، ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں، تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ۔ تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولی نہیں، کھول کے رکھو، کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے، جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، یہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا ہے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، ان کا رونا کیا روں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے، شراب پیو اللہ ناراض ہے، روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض، یہ تو چھوٹے گناہ، کافر مشرک اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے۔ اللہ کے واسطے میری سنو، عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے، اللہ کے واسطے میری بات سنو، میری فریاد سن۔ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو۔ میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے ہیں وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا،
बैंक खरीद ले। पहले अल्लाह से सुलह तो करो। कहते हो चोरियां हैं, डाके हैं, वो भी हमारे अपने हैं। वल्लाह मैं उनके लिए दुआ करता हूं, बद्दुआ नहीं करता हूं, दुआ करता हूं, क्योंकि अगर ये इस हाल में मर गए तो बड़ी खौफनाक जहन्नम में जाएंगे। और ये मेरे नबी के उम्मती हैं, न इन्हें अल्लाह के नबी का दीदार नसीब होगा, ना अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और जहन्नम की आग उससे अलग है। या तो अल्लाह की जहन्नम को जाके पानी से बुझा दो, किस्सा ही मुका दो, और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, जजा सजा का तस्वुर मिटा दो, और इतने ताकतवर बन जाओ कि आज तुम लोगों की गर्दनें उतारते हो तो कल जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह खींचने के लिए आए तो उसको भी कलाशंकोफ मार देना और उसके भी सामने खड़े होकर दिखा देना। या इतनी ताकत पैदा करो कि जब तुम्हें उठा के कब्र में ले जा रहे हो तो जाने से इनकार कर देना, अड़ जाना, मैं नहीं जानता लाल और जोर। या मुनकर नकीर से टक्कर लेके दिखाओ, या अल्लाह के सामने क़यामत के दिन अड़ के दिखाओ, या ये करतूत करके मेरे नबी के सामने करके। हम कैसी उम्मत है जिसके लाडलों के सर ज़बा कट गए। अरे बकरे को ज़बा करते हुए भी रहम आ जाता है। अपनी कुर्बानी के जानवर के सर पे खड़ा होना मुस्ताहब है। मैं नहीं खड़ा हो सकता, मुझे मेरा दिल घबराने लगता है। और पीछे मुड़ के देखो 61 हिजरी में हुसैन का सर गला काटा जा रहा है, ज़बा किया जा रहा है बकरे की तरह। उसके मासूम अब्दुल्ला को ज़बा किया जा रहा है, उसके अली को ज़बा किया जा रहा है, हसन के कासिम को ज़बा किया जा रहा है, और हुसैन का कटा सर इब्ने ज़ियाद के सामने वो मुंह पे छड़ियां मार रहा है। और अबू बरजा असलमी खड़े होकर फरमाते हैं, बदबख्त ये छड़ी इन होंठों से हट। मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा, इन होंठों के पोसे लिए, इसलिए कि वो जानते थे कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है। आओ आज मिल के अल्लाह की दोज़ख को बुझा दें और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दें, और मुनकर नकीर और इजराइल को भी कलाशंकोफ से उड़ा दें। फिर जाओ जो मर्जी इज्जतें लूटो, कत्ल करो, बंदे उठाओ, सूद खाओ, नौकरों को मारो, नौकरों को गालियां दो। हर घर में नौकर बेइज्जत नहीं हो रहे, हर घर में नौकरानियां बेइज्जत नहीं हो रही। बेगम से चाय की प्याली नहीं, पूरा सेट टूट जाए तो सिर्फ इतना कहती, ओह सेट टूट गया। और नौकरानी से प्याली टूट जाए तो उसकी इज्जत उतार कर उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है। अपने हाथों से गाड़ी लग जाए तो बस ओह गाड़ी लग गई। ड्राइवर के हाथों गाड़ी लग जाए तो उसकी इज्जत उसके हाथ में पकड़ा दी जाती। क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? मुलाजिम को वक्त के तनख्वाह नहीं देते, क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? 2-2 लाख का सूट पहनकर 35-35 लाख की घड़ी पहनते हैं, और गरीब का अपना नौकर आ जाए, मेरा बच्चा बीमार है पैसे दे दें, तुम्हें पता है आजकल बड़ा मंदा है, कोई पैसे हैं कोई नहीं। क्या ये नहीं हो रहा? जब ये हो रहा है तो फिर पहले मैं अपने आप को और आपको खिताब करके कहता हूं, आओ मिलकर तौबा करें, आओ अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह से सुलह करें, ऐलान जंग अल्लाह से। और कहते हो हुकूमत वालों से अमन लाओ, ये अमन ला सकते हैं? हमारे जैसे कमजोर हैं। पुलिस अमन ला सकती? सारे पाकिस्तान की पुलिस 6-7 लाख 8 लाख 10 लाख, सारे पाकिस्तान की फौज 7-8 लाख, ये क्या कर सकते हैं? हाँ, उसे बुलाओ जो सोता नहीं, उसे बुलाओ जो ऊँघता नहीं, उसे बुलाओ जो डरता नहीं, उसे बुलाओ जो दबता नहीं, उसे बुलाओ जो घबराता नहीं, उसे बुलाओ जिसके लश्कर की हद नहीं, जिसकी ज़ात की हद नहीं, जिसकी ताकत की हद नहीं, जिसके खजानों की हद नहीं, जिसकी क़ुव्वत की हद नहीं, जिसके मुल्क की हद नहीं, जिसकी शाही की हद नहीं, जिसकी किबरियाई की हद नहीं, जिसकी आदमत की हद नहीं, जिसकी हैबत की हद नहीं, जिसके लश्करों की हद नहीं, जिसकी जाहो जलाल को ज़वाल नहीं, जिसकी ज़ात को मौत नहीं,
جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔